شکور صلوات پڑھیں۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے، اس کی نعمتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام منزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات کی برکتوں سے نعمتوں کے شکریہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، پروردگار عالم کی بارگاہ میں آج کی مجلس اعزا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ اس نے محرم کی 16 تاریخ کو ہمیں مردہ افراد میں شامل نہیں کیا، نہ جسم کے لحاظ سے مردہ اور نہ قلب کے لحاظ سے مردہ۔ خدا کا بڑا احسان ہے، جسم کو حرکت عطا کی غم حسین کے لیے، جسم زندہ ہو گیا، قلب کو خیرات معرفت حسین عطا کی، قلب بھی زندہ ہو گیا۔ اور سلسلہ گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے خالی ایک جملہ کہ سرکاری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ مقدس یہ بڑا مشکل ہے کہ تلاش کیا جائے کون سے امام کا فرمان ہے، کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا۔ کسی امام کا فرمان ہو کہ نہ ہو، لیکن پیغام تو ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو جملہ کہ ہر اچھا کلام امام کا نہیں ہوتا، مگر امام کا ہر کلام اچھا ہوتا ہے۔ تو چاہے اس سے بحث کی جائے کہ کون سے امام کا فرمان ہے، شاید بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہے۔ بعض علماء اس کا انکار کرتے ہیں۔ نہ تردید کی بات کیجئے، نہ تصدیق کی بات کیجئے، بلکہ بات کیجئے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے الفاظ پر توجہ کرتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں، لا تنظر الی من قال، یہ مت دیکھو کہ کون کہتا ہے، بل تنظر الی ما قال، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہتا ہے۔ تو کل یوم عاشورا، ہر دن عاشورے کا مطلب کیا آداب عاشورا کے اعتبار سے ہر دن عاشورا ہے، کہ اذان صبح کے وقت سے ماتم شروع کیا جائے اور شام غریبہ سے پہلے فاقہ شکنی ہو جائے، ہر روز ایسا کرنا ہے؟ یقیناً کوئی بھی اس عمل پر متمکن نہ ہو سکے گا، اس لیے کہ کبھی کبھی ہو تو عبادت رحمت ہے، روز ہو جائے تو عبادت بھی زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر کیا مطلب ہے اس کا کل یوم عاشورا؟ اس کا آسان سا مطلب ان اقدار کی پائندگی ہے
ان اقدار کی پابندی ہے جنہیں عاشورہ محرم نے سرکار سید الشہداء کے اقدام نے زندہ کر دیا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و لکھیا رب کبھی کبھار یہ ایسا ہو جاتا ہے۔ ایسا تو میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ ممبر نہ ہلے میرے بیٹھنے سے، بلکہ میرے الفاظ سے میرا ضمیر ہلے، میرے پیغام سے صاحبان ایمان کے لیے وہ راستے آسان ہوں جو ہم سب کی نجات کا باعث ہوں۔ کل یوم عاشورہ، ہر دن عاشورہ ہے، ہر دن عاشورہ ہے۔ عید کا دن ہو عاشورہ ہے۔ اور جب عید کی بات آ گئی تو ہمارے یہاں بعض مسائل ایسے ہو چکے کہ عید کا مطلب کچھ اور لیا جاتا ہے۔ عید کا مطلب نیا لباس پہننا، عید کا مطلب عید کی نماز پڑھنے کے لیے صبح مسجد میں آنا، عید کا مطلب فطرہ نکالنا، عید کا مطلب سوئیاں وغیرہ میٹھا کھانا گھر میں پکنا، عید کا مطلب گلے ملنا اور اپنے چھوٹوں کے لیے کچھ عیدی کا انتظام کر دینا۔ تو اگر یہ عید کا مطلب ہو تو پھر مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس عید کے مطلب کو مائنس کر دیا۔ امام فرماتے ہیں عید کا مطلب کہ وہ دن جس میں انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے۔ عید کی نماز روز نہیں ہوتی، فطرہ روز نہیں ہوتا، بہت غور کیجئے گا۔ اس کی سمجھ میں عید کا مفہوم آ گیا، اس کی سمجھ میں کل یومن عاشورہ کا پیغام آ جائے گا۔ نہ تو روز عید ہو سکتی ہے اس معنی میں عید جس معنی میں منائی جاتی ہے، اور نہ روز عاشورہ ہو سکتا ہے اس معنی میں جس معنی میں 10 محرم کو منایا جاتا ہے۔ لیکن ایک پیغام دیتے ہوئے کہ فرش عزا کو لوگ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ ایک بچھا ہوا فرش ہے۔ خیر یہاں کی بات تو الگ ہو جائے گی، یہ ہال جو ہے تو مسجد کا ہال ہے، اور مسجد کے آداب امام بارگاہ کے آداب سے مختلف ہیں۔ دست ادب کے ساتھ اپنی خدمت میں بیان کرتے ہوئے کہ بہرحال مسجد کے آداب، مسجد میں طہارت شرط ہے، امام بارگاہ میں ولایت شرط ہے۔ اس لیے کہ بغیر طہارت کے مسجد میں آپ قیام نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک گیٹ سے داخل ہوں اور دوسرے گیٹ سے نکل جائیں، لیکن امام بارگاہ میں یہ شرط فقہی طور پر نہیں ہے۔ البتہ یہ بہت نامناسب سی بات ہے کہ اس کو اس معنی میں لیا جائے کہ ہر کس و ناکس ہر کسی حالت میں اٹھ کر امام بارگاہ چلا ہے۔ تو آداب بھی ہوا کرتے ہیں، اور یہ آداب رکھے اس لیے گئے کہ واجبات میں رکھے جاتے تو مشکل ہو جاتی، مشکل کو ہٹا کر حسین نے آسانی بنا دی ہے۔ لیکن آداب چاہیے۔ بارگاہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں آنے والا شخص بڑی صبح جلدی اس کو تھی، کسی نے آ کر اس سے پوچھا کہ مجھے امام کی بارگاہ میں جانا ہے، کہ اچھا میں ساتھ چلتا ہوں۔ اتنا جلدی میں تھا کہ رات کو جو واقع ہوئی تھی حالت نجاست، تو اس کے غسل کا ٹائم نہیں مل سکا تھا، اور اسی حالت میں وہ اس مہمان کو لیے ہوئے امام کے گھر کا پتہ بتانے کے بہانے وہاں تک آ گیا، اور سوچا جب میں آ ہی گیا ہوں تو امام کی زیارت ہی کر لوں، اور امام کے بزم میں داخل بھی ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے ایسے شخص سے ارشاد فرما دیا کہ خیال کیا کیجئے کہ یہ وہ گھر ہیں جن کے لیے خدا نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کو پاک اور پاکیزہ رکھا جائے، ان میں خدا کا نام لیا جائے۔ تو جیسے بارگاہ مقدس معصوم ہے، ایسے چہردہ معصومین کا فرش عزا بڑھانا ہے۔ تو کل یوم عاشورہ کی بات اور فرش عزا سے ملاتے ہوئے کہ ہر دن انسان جہاں چاہے عاشورائی قدروں کو زندہ کرے تو عاشورہ ہو جائے گا، چاہے وہ اپنی جاب پر ہو، چاہے وہ اپنے گھر میں ہو،
چاہے وہ اپنے وطن میں ہو چاہے حالت سفر میں ہو، اور اگر عاشورائی اقدار کو زندہ نہ کرے تو 10 محرم کا دن بھی عاشور نہیں ہے۔ پھر بہت سے ملیں گے آپ کو 10 محرم ہے مگر عاشور نہیں ہے ان کے لیے۔ کیا پیغام عاشور ہے؟ روز بات ہو رہی ہے، اور کل بات عزت و ذلت کے عنوان سے آگے بڑھ رہی تھی، تو خالی آج ایک جملہ کہہ کر بات کو پھر اگلے مرحلے پہ داخل کرتے۔ سرکاری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا وہ عظیم الشان جملہ آدھا پڑھا جاتا ہے، یہ آدھا پڑھا جاتا ہے، شکل شعر میں ہے۔ معصوم نے اشعار بیان فرمائے، اور معصوم اشعار بیان کیا کرتے تھے، الموت اولا من رکوب العار، یہاں تک لوگ پڑھتے، الموت اولا من رکوب العار، موت بہتر ہے، آر اردو میں استعمال ہوتا ہے ننگو آر، ذلت اور توہین، پستی اور بدنامی۔ الموت اولا من رکوب العار، اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ ذلت کی موت سے عزت کی موت بہتر ہے، ذلت کی زندگی سے، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر، الموت بہتر، موت بہتر، الاولا، موت کس سے بہتر؟ من رکوب العار، کہ انسان سوار ہو جائے ننگو آر پر۔ اس کا اگلا مصرع بھی ہے، وَرُكُوبُ الْعَارِ مِن دُخُولِ النَّارِ۔ یہ جملہ ذرا مختلف ہے، اور ذلت کے ساتھ زندہ رہنا بہتر ہے جہنم میں جانے سے، ذلت کے ساتھ زندہ رہنا بہتر ہے جہنم میں جانے سے۔ ایک تو عزت جو کل بیان ہو رہی تھی، ایک عزت اور بھی جو شاید ہمارے درمیان معروف ہے، وہ ہے نسبت والی عزت۔ یعنی کیا مطلب؟ ایک ہے عبد یعنی غلام، کوئی عزت نہیں ہے، جب ہو گیا وہ عبداللہ اب ہو گئی عزت۔ ایک ہے لفظ بیت، کوئی عزت نہیں ہے، ہو گیا بیت اللہ اب ہو گئی عزت۔ ایک ہے کتاب، کوئی عزت نہیں ہے سوائے ایک علم کی عزت کے، جب کہا کتاب اللہ اب ہو گئی عزت۔ ایک ہے وجہ، چہرہ، کوئی عزت نہیں ہے، جب کہا وجہ اللہ تو ہو گئی عزت۔ تو کتاب سے کتاب اللہ بنا، عبد سے عبداللہ بنا، بیت سے بیت اللہ بنا، اور وجہ سے وجہ اللہ بنا۔ عزت سب خدا کے نام سے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کبھی سوچئے گا، خدا نصیب کرے آپ کو کربلائی مولا کی زیارت، اور خدا کرے آپ ان راستوں پر چلیں، ان راستوں پر۔ نجف سے کربلا جانے کے جو روٹس ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں۔ نارمل جو واک ہوتی ہے، جس کو مشی کہتے ہیں آپ، یہ واک ہوتی ہے اس روٹ پر جو روٹ ذرا آسان ہے نسبتاً۔ مولائے متقیان کے حرم سے باب توسی سے نکل کر وادی سلام سے ہوتے ہوئے راستہ نکلتا ہے ہائی وے کی طرف جو کربلا جاتا ہے، جو لوگ گئے انہیں معلوم ہے۔ اور وہیں سے پھر وہ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ پولس کے نمبرز لوگ شمار کرتے ہیں اب کہاں تک پہنچے۔ ایک راستہ اور ہے، یہ راستہ کہاں پر ہے؟ یہ راستہ مسجد سہلہ کی پیچھے سے نکلتا ہے، اور یہ جاتا ہے بالکل فرات کے کنارے 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 کربلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نجف کے علماء کہ کربلا میں جب اسیران اہل بیت کو کربلا سے کوفے اسیر کر کے لایا گیا تھا، یا جو قافلہ واپس پلٹ کر کربلا پھر آیا تھا، اس کا روٹ وہ نہیں تھا، یہ والا تھا جو مسجد سہلہ سے اس کے عقب سے نکل کے کربلا پہنچتا ہے۔ کبھی اس روٹ پر چلیں یا اس روٹ پر چلیں، سوچئے گا
کل جنہیں ہتکڑیاں پہنا کر، کل جنہیں بے پردہ کر کے ان راستوں سے لائن لے گئے تھے، آج ہزاروں انسان ہیں، لاکھوں انسان ہیں جو حسین کا پرچم اٹھائے ہوئے اسی راستے سے، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ کیا عزت بخشی نام حسین نے کہ پیدل چلنا ہر جگہ شاید ایسا ثواب نہ رکھتا ہو، کہ نام حسین پر چلنا بھی باعث ثواب ہو گیا۔ عزت سرکار سید الشہداء کی نسبت سے، لیکن سرکار سید الشہداء نے جو مقام انسانیت کو عطا کیا ہے، اس میں ایک خاص قدر کا آج بیان ہے، اور وہ خاص قدر یہ ہے کہ سرکار سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں ایک ایسا انفاق کا پیغام قائم کیا، شاید اس سے اختلاف بھی ہو کسی کو، کہ کربلا سے پہلے کا انفاق نہیں ہوتا تھا۔ آئیے تلاش تاریخ سے کرتے ہیں، پہلے ذرا انفاق کے بارے میں 2-4 آیات سے استفادہ کریں، بہت مشہور و معروف آیات ہیں۔ تمام نیکیوں کا سرچشمہ قرار دیا گیا انفاق کو۔ انفاق مانے خرچ کرنا، یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ خمس نہیں ہے، یہ فطرہ نہیں ہے، جس میں گن کے دیا جائے وہ انفاق نہیں ہے، جس میں دل سے دیا جائے وہ انفاق ہے، جس میں گن کے دیں گے وہ نصاب والا مسئلہ ہے۔ انفاق میں گن کے نہیں دینا، دل سے دینا ہے۔ آدھا کھجور ہی کیوں نہ ہو انفاق ہو سکتا ہے، حالانکہ آدھے کھجور سے شاید کو نصاب مکمل نہیں ہوتا، لیکن انفاق سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 93 لیجئے یا پھر تلاش کیجئے، 4 پارے کی پہلی آیت۔ ویسے لوگ پارہ تلاش کرتے ہیں، مگر پارہ اپنے مقام پر ہے، سورہ اپنے مقام پر ہے۔ ہم سورے پہ یقین رکھتے ہیں، ہم پاروں کو صرف پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ الفاظ آیات کا ترجمہ، ویسے تو مجلس اعزاز نے برکتیں ایسی دی ہیں کہ یہاں پر آنے والے تو ویسے ہی آدھے حافظ قرآن تو ہو ہی جاتے ہیں۔ اتنی آیات سنی جاتی ہیں، اتنی آیات پڑھی جاتی ہیں کہ فرش اعزاز کی برکت سے ہر آنے والا مجلسی ہو جاتا ہے۔ تو الفاظ آیت کا ترجمہ ثواب کے لیے، لن تنالوا البر، لن استعمال کیا، ہرگز ہرگز، تنال پہنچنا، حاصل کرنا، پا لینا، لن تنالوا البر، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے، ہرگز حاصل نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں پا سکتے، البر، کس کو؟ نیکیوں کو۔ جتنی نیکیاں ہیں تم کسی نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ جب قرآن لن لگا دے تو گنجائش ختم ہو گئی۔ حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرنے لگو، مما تحبون، اس میں سے جو تمہیں بہت پسند ہو، جو تمہیں بہت پسند ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، جب تم اس میں سے خرچ کرو گے تو نیکی تک پہنچ جاؤ گے۔ اگر اس میں سے خرچ نہ کرو گے، سب کچھ کرو گے مگر نیکی حاصل نہ کر سکو گے۔ بہت سے کہ جنہیں انفاق سمجھانے کے لیے پھر قرآن کی آیات بتانی پڑتی ہیں۔ آئیے سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 3۔ اچھا، انفاق کہاں سے کریں؟ انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں اپنی جیب سے خدا کے نام پر دوں، یہ انفاق ہے۔ اپنا مال اللہ کی راہ میں دینا، یہ انفاق ہے، یہ انفاق نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ انفاق کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مال اپنا ہوتا ہی کرے۔ ہے کوئی جو دعویٰ کرے کہ مال میرا ہے،
حدیث قدسی میں پروردگار نے اپنے حبیب کی زبان سے یہ پیغام بھجوا دیا، المال و مالی، دنیا میں جتنا مال سب میرا مال ہے، والفقراء عیالی، اور جتنے تنگ دست ہیں سب میرے گھر والے ہیں۔ المال و مالی، المال و مالی، سارا مال میرا ہے۔ انسان کہتا ہے مال میرا ہے، ہو گیا مسئلہ اختلافی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کریں۔ اپنے پاس سے تو کر سکتے ہی نہیں ہیں کہ اپنا کچھ رکھتے ہی نہیں ہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اپنا کچھ بھی نہیں ہے، تو خرچ کہاں سے کرنا ہے؟ کہ جو اللہ نے عطا کیا اس میں سے اللہ کے نام پر دے دو۔ اللہ نے آپ کو دیا، آپ اللہ کے نام پہ دیجئے۔ مما رزقناہم ينفقون۔ انفاق کے بہت ساری منزلیں، اور انفاق کی منزلوں میں سے دو مقامات پہ اور توجہ کریں۔ سورہ مبارکہ البقرہ میں آیات کا سلسلہ 261 265 پہ چلیے، 271 274 پہ دیکھیے گا کہ پروردگار نے خرچ کرنے کے معاملات میں کون کون سے بہترین مثالوں کے ساتھ انسان کو توجہ دلائی۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، ان کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کیسی مثال ہے؟ پہلا مقام ایسی مثال ہے کحبۃ، جیسے کوئی دانہ ہو، انبتت، اسے زمین میں زراعت کر دیا جائے، سبع سنابل، تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، وفی کل سنبلۃ، اور ہر ایک بالی میں 100 حبۃ، 100 دانے ہوتے ہیں۔ لگایا تھا ایک دانہ۔ خرچ، راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی مثال، راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی مثال، جیسے ایک دانہ بڑا یقین ہے، جو انویسٹرز ہیں آپ کو دعوت دیتے ہیں، جو ادارے ہیں مالیاتی وہ آپ کو پیغام دیتے ہیں، اتنے % آپ کو دیں گے، آپ یہاں لا کر مال رکھوائیے۔ خدا کہتا ہے مال نہیں چاہیے، ہمیں تمہارا دل چاہیے۔ ایک دانہ بھی لاؤ گے، قسم خدا یہ ایک دانہ کسی بینک میں جمع نہیں ہو سکتا سوائے پروردگار کے بینک۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ مجھے نہیں معلوم، بعض بینکوں میں شاید ایسا ہے کہ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے بھی رقم چاہیے ہوتی ہے، ایک مخصوص فگر ہے رقم کہ اتنا آپ کے پاس اماؤنٹ ہوگا تو آپ کا اکاؤنٹ کھلے گا۔ کیا خدا کی شان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دانہ تم جو مثال سمجھانے کے لیے تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ اس ایک دانے کی مانند ہے، کحبۃ، اس کو زمین کے اندر زراعت کیا گیا ہو، اور اس سے نکلتی ہیں 7 بالیاں، اور 7 بالیوں میں ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ کیا 700 ہو گئے؟ کیا 700 پروفٹ کم ہے؟ لگتا ہے کم ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر تم اگر مشیت خدا کو سمجھ لو تو وہ اس سے بھی بڑھا دے گا۔ کم ہے؟ اگر کوئی کم سمجھتا ہے تو میں اس سے پھر التماس کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں جائے اور جتنے بہترین منافع دینے والی تمام تر ایجنسیز ہیں، ادارے ہیں، بینکس ہیں، مالیاتی اداروں میں جو بھی لوگ ہیں، ان سے پوچھ کر آئیں کہ ریٹ کیا چل رہے ہیں۔ اتنا عمدہ ریٹ جو خدا نے اناؤنس کیا ہے، از اول تا آخر قیامت تک نہ کوئی کبھی دے سکا ہے نہ دے گا۔